سیف کہنے لگا افرا آئندہ میں تمہارے ساتھ کبھی ایسی بدتمیزی نہیں کروں گا۔ وہ ہاتھ جوڑے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میرے والد کہنے لگے کیا ہوا، کوئی بات ہوئی ہے تم دونوں میں؟ وہ کہنے لگا بس مجھے غصہ آ گیا تھا چاچا جی، اس لیے میں نے افرا کو کمرے سے نکال دیا تھا۔ یہ مجھ سے ناراض ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ میرے والد نے کہا کہ یہ بھلا کیا طریقہ ہوا، میاں بیوی میں یہ سب تو ہوتا رہتا ہے، لیکن کوئی اس طرح سے بیوی کو تو کمرے سے نہیں نکالتا۔ وہ کہنے لگا میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے کہا بابا آپ بیچ میں نہ بولیں، مجھے ابھی اس کے ساتھ اوپر جانا ہی نہیں ہے۔ سیف میرے پاس آ گیا، کہنے لگا میں معافی مانگ تو رہا ہوں تم سے، کہہ تو رہا ہوں آئندہ کبھی تمہیں کمرے سے باہر نہیں نکالوں گا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، پلیز میرے ساتھ اوپر چلو۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں جانا، جاؤ یہاں سے۔ میرے والد کے ماتھے پہ بھی بل پڑے تھے، وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے کمرے میں جاتے ہی سیف میرے بالکل قریب آ گیا، میرے دونوں بازو پکڑ لیے، کہنے لگا پلیز افرا چلو اوپر، میں 3 دن سے سو نہیں پایا، کیوں مجھے پاگل کر رہی ہو؟ میں نے کہا میرے بازو چھوڑو ورنہ بابا کو آواز دے دوں گی۔ وہ بے بس ہوا تھا، کہنے لگا کیا چاہتی ہو تم جو کہو گی کروں گا، بتاؤ مجھے کیا چاہیے تمہیں، کس چیز کی ضرورت ہے بتاؤ۔ میں نے کہا یہ تمہیں سوچنا چاہیے، فی الحال جاؤ یہاں سے۔ کہنے لگا نہیں تمہیں لیے بنا میں جاؤں گا ہی نہیں۔ بہرحال میں اس کے ساتھ نہیں گئی، میری منتیں سماجتیں کرتا ہوا وہ اوپر چلا گیا۔ میں نے فوراً سے اپنے کمرے میں آ کر ارسم سے بات کی۔ جتنی منتیں اس نے میری کی تھیں آج سے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ میرا دل تو چاہا کہ اس کے ساتھ چلی جاؤں، ضد چھوڑ دوں، لیکن مجھے ارسم نے سختی سے منع کیا، کہہ رہا تھا جب تک میں نہ کہوں اس کے پاس مت جانا۔ میں نے اسے میسج کیا تو اس نے مجھے کال کر دی۔ میں نے کہا اس نے میری بہت منتیں کی ہیں۔ کہنے لگا ابھی تو شروعات ہے، ابھی دیکھو تو صحیح وہ کیا کیا کرتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے ارسم کی باتوں پہ بھروسہ ہونے لگا تھا، کیونکہ ابھی تک اس نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ ہو رہا تھا، اور میں حیران تھی۔ 5 دن اور گزر گئے، وہ روز آتا تھا، میری منتیں کرتا تھا۔ ایک بار آیا تو میرے لیے برانڈ کا سوٹ لے کے آیا، کہنے لگا یہ تمہارے لیے۔ میں نے کہا کیوں لائے ہو، تمہارے پاس تو کبھی میرے لیے گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے۔ کہنے لگا لے آیا ہوں کہیں سے بھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑ چکے تھے۔ کہنے لگا کئی راتوں سے نہیں سویا، ترس نہیں آتا تمہیں مجھ پہ؟ میں نے کہا تمہیں آتا ہے؟ میرا تو دل پگھلنے لگا تھا، لیکن میں ارسم کی بات پہ قائم تھی۔ ایک بار تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اوپر لے جانے لگا۔ میں نے کہا سیف میرے ساتھ زبردستی نہیں کرو۔ کہنے لگا تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو، تم میری بیوی ہو، کیوں میرا دماغ خراب کر رہی ہو؟ میں اتنے دن آج تک تمہارے بغیر نہیں رہا، ہماری شادی کو 1 سال ہونے والا ہے، اس 1 سال میں کبھی میں نے دن تمہارے بغیر نہیں گزارا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، میرے بغیر گزارو، تمہیں پتہ چلے کہ بیوی کیا ہوتی ہے، جب چاہتے ہو تمہیں میسر آ جاتی ہوں، اس لیے تمہیں میری قدر بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوایا، میں نے دیکھا وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، رونے لگا، بے بس تھا۔ کہنے لگا یہ دیکھو تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کے تم سے کہہ رہا ہوں چلو، با خدا آج کے بعد تمہیں کبھی کمرے سے باہر نہیں نکالوں گا۔ اس کی بے قراری، اس کی بے تابی، اس کی بے بسی، میں بالکل سیر ہو چکی تھی۔ میں نے ارسم کو کال ملا رکھی تھی اور فون میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ وہ سیف کی ساری باتیں سن رہا تھا، وہ میری منتیں کر رہا تھا، رو رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا کہ آج کے بعد اگر تمہیں کمرے سے نکالوں تو بے شک معاف نہ کرنا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرا فون شاید وہ کاٹ چکا تھا، پھر اس نے مجھے میسج کیا کہ چلو چلی جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بے انتہا خوش ہوا۔ جب میں اوپر گئی تو گھر بالکل صاف، کمرہ بھی بالکل صاف تھا۔ کمرے میں گلاب کا ایک بوکے پڑا ہوا تھا جو اس نے مجھے دیا۔ بیڈ پہ نئی چادر بچھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تمہیں کیسے پتا کہ میں تمہارے ساتھ آج آ جاؤں گی؟ کہنے لگا آج اگر مجھے تمہارے پاؤں بھی پکڑنے پڑتے تو میں پکڑ لیتا، آج میں تمہیں ضرور اوپر لے کے آتا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا، پھر میرے پاس آ گیا، اپنے دونوں بازو میرے کندھوں پہ رکھ کے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، مجھے بھینچ لیا۔
کہنے لگا بہت تڑپایا تم نے مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں تم آؤ گی ہی نہیں، اور اگر نہیں آؤ گی تو مجھے کیا ہو جائے گا۔ میں آج تک کبھی نہیں رویا افرا، لیکن تمہارے لیے پہلی بار میں اتنا رویا ہوں۔ اب اندازہ ہو رہا ہے مجھے کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ حالانکہ جتنا وہ بے قرار تھا مجھے لگتا تھا کہ جنون دکھائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پہلی بار اس نے سچ مجھ سے پیار کیا۔ بار بار پوچھ رہا تھا تمہیں درد تو نہیں ہو رہا، میں بہت زور سے تو نہیں پکڑ رہا، یوں جیسے میں کوئی موم کی گڑیا ہوں۔ مجھے لگا جیسے وہ پہلی بار مجھے چھو رہا ہے، ڈرتے ڈرتے کہیں مجھے برا نہ لگ جائے۔ اگلے روز وہ دکان پہ گیا ہی نہیں۔ میں نے کہا کام پہ نہیں جانا تم نے؟ کہنے لگا نہیں، آج تمہارے ساتھ وقت گزاروں گا۔ میں نے کہا تم تو کہہ رہے تھے بہت کام ہے، شادیوں کا سیزن ہے۔ کہنے لگا بھاڑ میں گیا سب کچھ، سب سے پہلے تم ہو۔ وہ مجھے ساحل سمندر پہ لے کے گیا، کھانا بھی مہنگے ہوٹل میں کھلایا۔ میں حیران تھی، میں نے کہا اتنے پیسے کیوں خرچ کر رہے ہو؟ کہنے لگا تمہارے لیے کماتا ہوں نا، تمہیں بھی خوش نہ کروں تو۔ میں اس کے بدلے رویے پہ بے حد حیران تھی۔ میری ساس کا فون آیا کہ تم نے ابھی تک گھر کا خرچہ نہیں دیا، تو کہنے لگا دے دوں گا خرچہ، کیوں ہر وقت میرے سر پہ سوار رہتی ہیں؟ میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے۔ اب تو ذوالفقار بھی چھوٹا موٹا کام کرنے لگا ہے، اس کی ذمہ داری بھی بڑھائیں۔ مجھے تو آپ نے 10ویں جماعت کے بعد ہی ہٹا لیا تھا کہ کام کرو، گھر میں خرچہ چاہیے، اور اس سے آپ تعلیم دلوا رہی ہیں۔ اسے کہیں کہ کچھ خرچہ گھر پہ بھی دیا کرے۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے اپنی ماں کو کچھ کہا تھا۔ یہ شادی کے شروع کے دنوں میں کچھ کہہ دیتا تھا۔ میں نے کہا ایسے کیوں بات کر رہے ہو؟ کہنے لگا چھوڑو ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ مجھے لگا میں کوئی حسین خواب دیکھ رہی ہوں۔ 2 دن وہ دکان پر نہیں گیا، میرے ساتھ ہی رہا۔ مجھے کہتا تھا تم باتیں کرو، مجھے تمہیں سننا پسند ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی طلسم اس پہ پھونک دیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا پہلے ہی عمل پہ محبوب آپ کے قدموں میں۔ محبوب میرے قدموں میں تھا، لیکن بنا کسی عامل کے پاس جائے۔ میں نے اس پہ کوئی عمل نہیں کیا تھا۔ میرا یقین ارسم پہ مضبوط ہو چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا اسے کوئی جادو آتا ہے۔ اس نے آج تک کبھی سیف کو نہیں دیکھا تھا، کبھی مجھے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ سیف کی سائیکی کو سمجھ گیا تھا۔ 2 دن بعد جب میں نے ارسم کو کال کی تو کہنے لگا چھوڑ دی میاں نے تمہاری جان۔ میں ہنسنے لگی۔ میں نے کہا کیا چیز ہو تم؟ وہ بھی ہنسنے لگا۔ کہنے لگا میں کیا چیز ہوں تمہیں کبھی بھی سمجھ میں نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے 2 دن سیف نے دکان سے چھٹی کی، شادی کے بعد سے ابھی تک اس نے آج تک ایک بھی چھٹی نہیں کی تھی، اور تمہیں پتہ ہے میرے لیے برانڈ کا سوٹ لے کے آیا۔ کہنے لگا اچھا تو کیا مجھے نہیں دکھاؤ گی؟ میں نے کہا ہاں نہ دکھاتی ہوں۔ میں نے اپنے سوٹ کی اسے تصویر بھیجی۔ کہنے لگا ایسے نہیں، میں نے تمہیں اتنی بڑی خوشی دی ہے، تھوڑا سا تو خوشیوں پہ میرا بھی حق ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا پہن کے دکھاؤ۔ اس کی بات پہ میں کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ ابھی تک تو میں نے وہ سوٹ پہن کے سیف کو بھی نہیں دکھایا تھا جو وہ میرے لیے لے کے آیا تھا۔ پورے 8000 کا سوٹ تھا، پہلا حق تو اس کا بنتا تھا۔ کہنے لگا کیا ہوا مایا، کیا سوچ رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے نیلا رنگ میری کمزوری ہے، مجھے بہت پسند ہے، اور خوبصورت لڑکیوں پہ تو اور بھی اچھا لگتا ہے۔ چلو نا پہن کے دکھاؤ۔ وہ یوں ضد کر رہا تھا جیسے وہ میرا شوہر ہو، اور میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ یہ نہیں کہ مجھے اس سے محبت تھی، نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں تھی، محبت مجھے صرف سیف سے تھی۔ وہ میرا شوہر تھا، شاید میں اس کے احسانوں تلے تھی۔ کہنے لگا کیا ہوا، تمہیں برا لگ رہا ہے؟ چلو چھوڑو، میں اپنے دل پہ پتھر رکھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ کہنے لگا پھر کیسی بات ہے؟ چلو اپنا چہرہ مت دکھانا، اٹس اوکے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے فون بند کر دیا اور وہ برانڈ کا سوٹ پہنا اور اپنے چہرے کو چھپا کے اپنی باقی ویڈیوز اس کو بھیج دیں۔ جیسے واٹس ایپ پہ میں نے اسے ویڈیو بھیجی، فوراً سے ہی اس نے دیکھی، پھر ایک ہارٹ اس ویڈیو پہ لگا دیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا میں کچھ دنوں بعد پاکستان آنے والا ہوں، اتفاق ہے کہ میرے بھائی کی شادی ہے اور ہے بھی کراچی میں۔ میں نے کہا واقعی یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کہنے لگا ہاں لیکن میری طرف سے انویٹیشن تمہیں بھی ہے۔ میں کچھ گھبرائی،
میں نے کہا میں کیسے آ سکتی ہوں؟ کہنے لگا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آ جانا۔ میں نے کہا میں اس سے کیا بتاؤں گی؟ کہنے لگا تم اس سے کہہ دینا کہ تمہاری کسی جاننے والی کی شادی ہے اور تم دونوں کو بلایا ہے۔ میں کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ آج تک میں نے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا، نہ اس نے مجھے دیکھا تھا۔ میں نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گی۔ کہنے لگا نہیں تم آؤ گی، دیکھو ابھی تک میں نے تمہاری بہت مدد کی ہے۔ اچھا اب تمہارے ایڈریس پہ ایک پارسل آئے گا، اسے ریسیو کر لینا۔ میں نے کہا میرے ایڈریس پہ پارسل کیوں آئے گا؟ کہنے لگا میں نے بھیجا ہے تمہارے لیے، گفٹ ہے، وہ پہن کے تم شادی پہ آنا۔ میں ابھی اس سے بات کر ہی رہی تھی کہ اس نے فون بند کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد میرے والد نے مجھے پکارا۔ میں نے کہا جی بابا۔ کہنے لگے بیٹا مسز سیف کے نام پہ کوئی پارسل آیا ہے، مجھے لگتا ہے تمہارا ہے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں سیڑھیاں نیچے اتری۔ پارسل کافی بڑا تھا، پتہ نہیں کیا بھیجا تھا اس نے۔ میرے بابا کہنے لگے یہ کیا ہے؟ میرے بابا کہنے لگے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ میری دوست نے بھیجا ہے۔ کہنے لگے اچھا، وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں وہ پارسل لے کے اوپر آئی، کھول کے دیکھا تو بہت بڑا باکس تھا۔ اسے کھولا تو اندر کچھ شاپنگ بیگز تھے۔ پہلے شاپنگ بیگ میں ایک ساڑی تھی، دوسرے شاپنگ بیگ میں جیولری تھی، ہاتھوں میں پہننے کے لیے اینٹیک سے کنگن تھے، یہاں تک کہ ایک سوٹ سیف کا بھی تھا۔ پھر ارسم کی دوبارہ سے کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو کہنے لگا اپنے ہسبینڈ سے سلوا لینا، میری طرف سے تم دونوں کے لیے۔ میں نے کہا کیا ضرورت تھی آپ کو اتنا مہنگا گفٹ دینے کی؟ کہنے لگا نہیں اتنا مہنگا بھی نہیں ہے، لیکن آپ دونوں آؤ گے ضرور، پلیز یہ میری خواہش ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں سیف سے کیا کہوں گی۔ پھر اس نے مجھے شادی کے لیے کارڈ کا PDF بھیجا۔ کہنے لگا اس میں لڑکا لڑکی کا نام لکھا ہے، کہہ دینا کہ اس لڑکی سے تمہاری جان پہچان ہے اور لڑکی تم سے ایسے ہی ملے گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ سب تو ٹھیک تھا، لیکن میں اس کے سامنے جانے سے کچھ کترا رہی تھی۔ شام کو جب سیف واپس آیا تو سب کچھ ہی پڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو۔ اس نے ساڑی دیکھی، کہنے لگا یہ تو بہت مہنگی ہے۔ میں نے کہا کتنے تک کی ہوگی؟ کیونکہ جب سے شادی ہوئی تھی میں تو مارکیٹ جاتی ہی نہیں تھی، اور اگر جاتی بھی تھی تو بہت بڑے بڑے مالز میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ سیف کی کمائی اتنی زیادہ تھی ہی نہیں، جو میں کماتی تھی اس میں بابا کی دوائیاں بھی آتی تھیں اور ان کی ڈاکٹر کی فیس بھی میں بھرتی تھی، باقی گھر کے کئی اخراجات میں خود اٹھا لیتی تھی۔ کہنے لگا یہ کم از کم بھی 30-35 ہزار کی تو ہے، اس سے کم کی تو بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ سن کے میں حیران ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ میری ایک دوست نے بھیجی ہے، اس کی شادی ہے۔ کہنے لگا اتنی مہنگی؟ اس کا دماغ کیا خراب ہو گیا ہے؟ میں نے کہا تمہارے لیے بھی جوڑا بھیجا ہے، وہ ایک پینٹ کوٹ کا کپڑا تھا۔ کہنے لگا یہ بھی کم از کم 4,000 کا تو ہے۔ میں نے کہا تم اسے سلائی کر دو گے؟ اس کی شادی پہ میں پہن کے جاؤں گی۔ کہنے لگا ہاں پیاری تو بہت لگو گی، بہت خوبصورت ہے۔ وہ ایک بلیک کلر کی ساڑی تھی، بے حد حسین تھی۔ 4 دن گزر گئے، سیف نے مجھے کپڑے بھی سی کے دے دیے۔ میں تیار ہوئی اور وہی سب چیزیں پہنی جو ارسم نے بھیجی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں بے حد نروس تھی۔ ایک شاندار بینکوے میں شادی تھی۔ ہم گئے تو موبائل میں نے وہ کارڈ دکھایا، اس لیے ہمیں اندر جانے دیا گیا۔ سب چہرے انجان تھے، میں کسی کو جانتی ہی نہیں تھی، اس لیے میں بہت نروس ہو رہی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ گئے۔ میں ساتھ میں 5,000 لے کے گئی تھی تاکہ دلہن کو تحفے کے طور پہ دے سکوں۔ کچھ ہی دیر میں دلہا دلہن بھی آ چکے تھے، نکاح بھی ہو چکا تھا۔ سیف کہنے لگا کافی شاندار قسم کی شادی کی ہے انہوں نے، جاؤ اپنی دوست کے پاس جاؤ، اس سے جا کے ملو۔ میں نروس ہو رہی تھی۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسٹیج تک گئی۔ سامنے ہی دلہا دلہن بیٹھے ہوئے تھے، جو بھی ملنے آ رہا تھا اس سے مسکرا کے بات کر رہے تھے۔ میں نے دلہن کے ہاتھ میں وہ اینولپ رکھ دیا، وہ مجھے اجنبی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا میں مایا۔ کہنے لگی اچھا آپ ارسم بھائی کی گیسٹ ہیں، انہوں نے بتایا تھا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں وہاں پر بات کس سے کروں اور دلہن سے بھی کیا بات کروں۔ کچھ دیر میں اسے شادی کی مبارکباد دے کر میں جیسے کھڑی ہوئی، مجھے اپنے عقب سے ہیلو کی آواز آئی۔ یہ آواز میرے لیے انجان نہیں تھی،
لیکن میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو 35 سے 40 کے بیچ کا ایک نوجوان میرے سامنے کھڑا تھا، پینٹ کوٹ پہنے ہوئے، کافی خوش شکل اور سحر انگیز شخصیت کا مالک مجھے مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، مس مایا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ پتہ نہیں کیوں میں بے تحاشا نروس تھی۔ آج تک میں نے اس شخص کا کوئی بھی تصور نہیں باندھا تھا۔ آواز جتنی دلکش تھی، شخصیت بھی اتنی ہی سحر انگیز تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا، جو اس وقت شاید نروس ہونے کی وجہ سے سرد پڑ چکا تھا۔ اس نے ہاتھ ملا کے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کہنے لگا، جیسا سوچا تھا ویسا ہی پایا، بہت خوبصورت ہو تم۔ پھر کہنے لگا، چلو اپنے ہسبینڈ سے ملواؤ۔ میں بری طرح سے گھبرائی۔ میں نے کہا، وہ سیف سے؟ کہنے لگا، ہاں ظاہر سی بات ہے، وہی ہے نا تمہارا شوہر۔ میں نے کہا، وہ پتہ نہیں کیا سوچے گا آپ کے بارے میں۔ کہنے لگا، چلو تو وہ کچھ نہیں سوچے گا، اتنا گھبراتی کیوں ہو؟ میں ساتھ ہوں تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلا کا اعتماد تھا اس شخص میں۔ میں چلتے ہوئے سیف کے پاس آئی۔ مجھ سے پہلے اس نے سیف کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو مسٹر سیف، کیسے ہیں آپ؟ سیف نے ہاتھ بڑھایا، کھڑا ہو گیا، مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ارسم سے ہاتھ بھی ملا لیا تھا۔ ارسم کہنے لگا، میں کنزا کا بھائی ہوں۔ یہ سن کے سیف کہنے لگا، اچھا اچھا۔ پھر وہی رسمی سی باتیں ہونے لگیں، خیر خیریت، کیا کرتے ہیں، یہ سب۔ پھر وہ چلا گیا۔ سیف کہنے لگا، یہ تمہاری دوست کب بنی؟ آج سے پہلے تو میں نے کبھی کسی بھی جگہ تمہارے منہ سے نہیں سنا اس کا نام۔ میں نے کہا، بس ایسے ہی، اب میں بہت سارے گروپس میں اٹیچ رہتی ہوں نا، ٹیوشن پڑھانے کے چکر میں، تو وہاں دوستی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، اچھا، کافی امیر لوگ لگتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں۔ پھر مجھے لگا جیسے میں کسی کی نظروں کے حصار میں ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے۔ میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ سیف بھی شاید تھک چکا تھا، اس لیے سو چکا تھا۔ میرے موبائل پہ میسیجز آنے لگے۔ کہنے لگا کہ لگ رہا ہے کہ ساڑی کی اصل قیمت وصول ہو گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اس ساڑی میں با کمال لگو گی۔ پھر کہنے لگا، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ میں نے کہا، نہیں۔ ہم لوگ میسیجز پہ ہی رات کو بات کرتے تھے۔ کہنے لگا، تمہارا شوہر تمہارے قابل نہیں ہے۔ مجھے تو کچھ عجیب سا لگا، میں نے تو کوئی اور ہی تصور باندھ رکھا تھا۔ پھر کہنے لگا، بڑی با وفا عورت ہو یار، اپنے ایسے شوہر کی محبت کی طلبگار تھی تم، جو تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، پلیز میم، سیف کے بارے میں ایسی کوئی بات سننا نہیں چاہتی۔ کہنے لگا، اوکے اوکے، اگر تمہاری پسند ہے تو ظاہر سی بات ہے بہت خاص ہوگا۔ میں نے کہا، ہاں وہ بہت خاص ہے۔ کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ میں تمہیں کیسا لگا؟ میں نے کہا، آپ بھی بہت اچھے ہیں۔ وہ کہنے لگا، بس اچھا؟ میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں اس کی تعریف کروں یا نہ کروں۔ پھر کہنے لگا، اوکے ٹھیک ہے، ویسے اپنی اتنی معمولی سی تعریف میں نے پہلی بار کسی کے منہ سے سنی ہے۔ میں نے کہا، نہیں، آپ بھی اچھی شخصیت کے مالک ہیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، یہ مت سمجھنا کہ تمہارا شوہر مکمل طور پہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، میں سمجھی نہیں۔ کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا شوہر ہمیشہ تمہاری قدر کرتا رہے، یہ میری دلی خواہش ہے۔ حالانکہ اسے تو اپنی خوش نصیبی پہ رشک آنا چاہیے کہ اسے اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے، پھر بھی وہ تمہاری قدر نہیں کرتا۔ میرے جیسا ہوتا تو خیر، یہ ہماری دنیا کا دستور ہے، جس کے پاس کنواں ہو اسے پیاس نہیں ہوتی، اور جو پیاسا ہو اسے کنواں دستیاب نہیں ہوتا۔ پتہ ہے، میں نے بھی ایک لڑکی سے بہت محبت کی تھی، ٹوٹ کے چاہا تھا اسے۔ وہ بھی بہت خوبصورت تھی، ہاں تم سے کچھ کم خوبصورت تھی، لیکن پیاری تھی، لیکن پھر مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ میں نے کہا، وہ کیوں؟ کہنے لگا، یہ سوال میں ابھی تک خود سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیوں چلی گئی۔ مجھے جواب نہیں ملا تو تمہیں کیا جواب دوں؟ بس تبھی سے خود سے یہ وعدہ کیا تھا کہ کبھی شادی نہیں کروں گا اور لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کروں گا۔ اسی لیے کئی خواتین کے گھر آباد کیے ہیں جو مجھ پہ ٹرسٹ کرتی ہیں، جیسے کہ تم۔ میں نے کہا، ہاں مجھے آپ پہ پورا بھروسہ ہے،
آنکھ بند کر کے آپ کے کہے پہ عمل کر سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگا اب اسی کی ضرورت ہے۔ دیکھو مردوں میں انا بہت ہوتی ہے، اور اس کی انا کو زیر کرنا اگر عورت سیکھ جائے تو وہ مرد ہمیشہ اس کا غلام بن کے رہتا ہے۔ میں نے کہا اچھا بتائیے نا، میں سیف کی انا کو کیسے زیر کروں؟ وہ کہنے لگا دیکھو، پہلی بار بھی جب میں نے تم سے باتیں پوچھی تھیں تو تم شاید میرے لیے کچھ غلط سوچ رہی تھیں، ہچکچا رہی تھیں۔ پہلے تو تم یہ سمجھنا چھوڑ دو کہ میں ایک مرد ہوں یا میں غیر ہوں۔ تم مجھ سے یوں بات کیا کرو جیسے خود سے کرتی ہو۔ جب تک مجھے اتنا قریب نہیں سمجھو گی میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا میں آپ پہ ٹرسٹ کرتی ہوں، آپ کچھ بھی پوچھ لیں۔ کہنے لگا دیکھو یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری باتوں سے ہز اٹھاؤں گا، میں صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اوکے۔ کہنے لگا مجھے اپنے ریلیشن شپ کے بارے میں بتاؤ۔ اس بار میں اتنا نروس نہیں ہوئی تھی۔ میں اسے بتانے لگی۔ وہ مجھ سے کافی ایسے سوال بھی کر جاتا کہ بتاتے ہوئے مجھے کچھ عجیب سا لگتا، پھر مجھے بہت کچھ بتاتا بھی تھا۔ میں ویسے ہی کرنے لگی۔ سیف کا رویہ مجھ سے کافی بہتر ہونے لگا۔ ارسم کہتا تھا کہ جو عورت مرد کو مطمئن نہیں کرتی وہی مرد باہر منہ مارتے ہیں۔ میں نے شاید کسی عورت سے بھی اس طرح کی باتیں نہیں کی تھی جو میں ارسم سے کرنے لگی۔ ایک بار کہنے لگا تم جب اپنے شوہر کے پاس جاؤ تو ریکارڈنگ شروع کر دینا، مجھے تم دونوں کی باتیں سننی ہے جو ریلیشن شپ کے دوران تم لوگ کرتے ہو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا دیکھو یہ تمہارے لک کے لیے بہت بہتر ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ارسم کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن چکی ہوں۔ میں نے اسے اس رات کی ریکارڈنگ بھیج دی اور پھر میں اکثر بھیجنے لگی۔ ایک بار کہنے لگا مائنڈ مت کرنا، لیکن اس طرح سے ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ تم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے اور تم کیا چاہ رہی ہو۔ دیکھو انہی عورتوں کے شوہر ان کے دیوانے ہوتے ہیں جو ریلیشن شپ میں مردوں کی کمزوری جان جائے۔ تم مجھے ویڈیو بنا کے بھیجو۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے۔ میں نے کہا ارسم یہ پاسبل نہیں ہے۔ کہنے لگا کیا تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ مایا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ بہت سی عورتوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے اور میں نے ان کی زندگی جنت بنا دی ہے۔ میں نے اسے ویڈیو بھیج دی۔ یہ شاید میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ہمارے چہرے اس ویڈیو میں صاف دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس نے چند باتیں مجھے بتائیں اور پھر چند دن فون پہ مجھ سے بات نہیں کی۔ میں بے چین سی ہونے لگی۔ میں نے اسے کئی بار کال کی لیکن وہ فون کاٹنے لگا۔ میں حیران تھی کہ ایسے کیوں کر رہا ہے۔ چند دن بعد اس کی کال آئی۔ کہنے لگا تم اکیلی ہو کیا گھر پہ؟ میں نے کہا ہاں اس وقت تو میں اکیلی ہوتی ہوں۔ تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ کہنے لگا تم نے مجھے مس کیا۔ میں نے کہا ہاں۔ پھر ہنسنے لگا۔ کہنے لگا جانتی ہو ان 3 دنوں میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا کیا کیا؟ بہت بیزی تھے کیا آپ؟ کہنے لگا میں نے وہ ویڈیو 1000 بار دیکھی۔ تم بہت خوبصورت ہو، تمہارا صرف چہرہ ہی نہیں تم پوری کی پوری حسین ہو مایا۔ اس کے لہجے میں خماری تھی۔ کہنے لگا تم کسی کو بھی پاگل کر سکتی ہو، پتہ نہیں تمہارا شوہر تمہیں اکیلا گھر چھوڑ کے کیسے چلا جاتا ہے۔ میں ہوتا تو لگ رہا تھا شدت جذبات میں بول رہا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میرے پورے وجود سے پسینہ بہنے لگا۔ اس نے میرے واٹس ایپ پر ایک تصویر بھیجی، اپنی تصویر، جسے دیکھ کے میرے ہوش اڑے۔ میں نے جلدی سے ڈیلیٹ کر دی۔ پھر اس کے میسیجز آنے لگے، ایسے میسیجز جنہیں میں پورا بھی نہیں پڑھ سکتی تھی، میں بس ڈیلیٹ کیے جا رہی تھی۔ میں نے کہا ارسم پلیز مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو۔ کہنے لگا پاگل لڑکی ایسی باتیں سیکھو مجھ سے۔ پھر کہنے لگا ایسے کرو کسی لڑکے سے فون پہ بات کیا کرو۔
ویڈیو کال کرو اسے پوچھو کہ اسے تمہاری کون سی چیز اچھی لگتی ہے۔ میں نے کہا میں ایسا کیوں کروں؟ کہنے لگا تمہیں تمہاری اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ میرا دل میرے قابو سے باہر تھا۔ وہ بار بار اپنے مخمور بھرے لہجے میں مجھ سے کہنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا لہجہ مجھ پہ جادو کی طرح اثر کرتا تھا۔ میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہوئے اس سے پوچھا کہ کیا وہ کمرے میں اکیلا ہے؟ وہ کہنے لگا یس میم۔ میں نے کہا کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم مجھے دیکھو؟ وہ ہچکچانے لگا۔ میں اس کے سامنے آ گئی۔ وہ تذبذب کا شکار ہو گیا۔ پہلے تو میں نے ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر میں اس سے پوچھنے لگی کہ بتاؤ تمہیں مجھ میں کیا اچھا لگا؟ میرے اس سوال پہ اس نے لیپ ٹاپ آف کر دیا اور موبائل پہ میسج کیا کہ مجھے آپ سے نہیں پڑھنا۔ میرے ٹیوشن چھٹنے لگے کیونکہ میرے دماغ پہ کچھ اور ہی سوار ہونے لگتا تھا۔ میں سیف کے پاس جاتی تھی تو مجھے لگتا تھا مجھ میں زیادہ جنون آ چکا ہے۔ وہ سو بھی جاتا تھا مگر مجھے لگتا تھا کہ میری طلب ابھی باقی ہے۔ ارسم کی 4 دن کال نہیں آئی تو مجھے لگتا تھا میں پاگل ہو جاؤں گی۔ ایک بار 10 دن اس نے کال نہیں کی اور میرا یہ حال تھا کہ میں اسے دن میں 700 بار فون کرنے لگی۔ میسیجز پہ اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ مجھ سے بات کر لو۔ 10 دن بعد اس نے فون کیا۔ میں نے کہا کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ بات کیوں نہیں کر رہے ہو مجھ سے؟ میں پاگل ہوں جو تمہیں اتنی کالز کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا اگر آج کے بعد تم نے مجھ سے بات کرنی ہے تو پھر ویڈیو کال کرنا، ورنہ میں بات نہیں کروں گا۔ میں نے کہا ارسم میں ویڈیو کال کیسے کر سکتی ہوں؟ کہنے لگا تو پھر بات بھی مت کرو۔ مجھے نہیں پتا کیوں لیکن اس کے سامنے مجھے اپنا آپ بے بس سا محسوس ہونے لگا۔ میں نے اسے ویڈیو کال کی۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا تو پٹا اتارو اپنا۔ میں کچھ ہچکچائی لیکن میں نے تو پٹا اتار دیا۔ آہستہ آہستہ میں اس کے سامنے بے حجاب ہونے لگی اور وہ میرے سامنے۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگا میں تمہیں ایک شاپ کا نام بتا رہا ہوں، وہاں جا کے میرا نام لینا، تمہیں ایک پیکٹ ملے گا۔ میں نے کہا کیا ہے اس میں؟ کہنے لگا دیکھ لینا کیا ہے۔ وہ ایک جیولر کی شاپ تھی۔ میں وہاں چلی گئی، ارسم کا نام لیا۔ اس نے ایک چھوٹا سا پیکٹ مجھے پکڑا دیا۔ جب میں نے گھر آ کے دیکھا تو اس میں ایک سونے کی چین تھی۔ اب وہ اکثر مجھے پارسل بھیجنے لگا جس میں نائٹی ہوتی تھی، کپڑے ہوتے تھے اور مجھے وہ کپڑے پہن کے دکھانے ہوتے تھے۔ مجھے محسوس ہونے لگا جیسے میں اس کے ہاتھ کا کھلونا بن چکی ہوں۔ اب مجھے سیف اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ میرے پاس آتا تھا تو مجھے اس کی سنگت بری لگتی تھی۔ اس کے نقوش مجھے بہت زیادہ برے لگنے لگے۔ میں اکثر اس کے ساتھ سے کترانے لگی۔ اب میں رات کو الگ کمرے میں چلی جاتی۔ جب دیکھتی کہ سیف گہری نیند میں سو چکا ہے تو میں ارسم سے ویڈیو پہ بات کرنے لگتی۔ وہ کہنے لگا میں پاکستان آ رہا ہوں۔ بے تحاشا بے چین تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیوں آ رہے ہو؟ کہنے لگا میں اب نہیں رہ سکتا، تمہارے لیے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا میں اپنے شوہر کو چھوڑ نہیں سکتی۔ وہ کہنے لگا کس نے کہا ہے تم سے کہ اسے چھوڑو؟ دیکھو میں ہوٹل میں کمرہ بک کرواؤں گا اور تمہیں آنا پڑے گا اور تم آؤ گی، میں جانتا ہوں۔ یہ سن کے میں نے فون بند کر دیا۔ وہ بار بار کال کرنے لگا۔ میں نے کال ڈسکنیکٹ کر دی، اپنے موبائل کو سائلنٹ پہ کیا اور پھر واپس آ کے کمرے میں لیٹ گئی۔ مجھے ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا اور مجھے وہ گناہ کے لیے اکسا رہا تھا۔ میں شاید یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بار بار اس کے میسیجز آنے لگے، بار بار ایک ہی بات کا اصرار کر رہا تھا۔ 3 دن تک وہ میری منتیں کرتا رہا۔ بار بار اس کی طرف سے مجھے پارسل مل رہے تھے، قیمتی تحائف، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ مجھے لیپ ٹاپ کی کوئی قسط نہیں چاہیے، مجھے صرف تم چاہیے، صرف ایک رات کے لیے، انکار مت کرو۔ میں بھی کچھ بے بس سی ہونے لگی۔ رات کو میں اسی سے میسیجز پہ بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ پاکستان۔ وہ کہنے لگا بہت شکریہ، تمہیں اندازہ نہیں ہے، تم نے مجھے زندگی بخش دی ہے، تمہارے اس اقرار نے مجھے پھر سے زندہ کر دیا۔ پھر اس نے الٹے سیدھے ایموجیز بھیجنا شروع کر دیے۔ تبھی مجھے لگا جیسے میرا موبائل کسی نے چھینا ہو۔ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ تو کیا سیف جاگ رہا تھا؟ اس کے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھ کر
میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے اس سے اپنا موبائل چھین لیا۔ کہنے لگا ادھر دو موبائل۔ میں فوراً بیڈ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں پوری کی پوری بدحواس ہو گئی۔ اس میں تو بہت کچھ تھا، بہت کچھ ایسا جو میں سیف کو نہیں دکھا سکتی تھی۔ کہنے لگا میسیجز میں پڑھ چکا ہوں، مجھے دو۔ بڑے غصے میں تھا، میرے پاس آ گیا۔ میں نے موبائل پیچھے چھپا لیا۔ میں نے کہا نہیں، میں یہ تمہیں نہیں دوں گی، لیکن اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے میرے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ میں نے کہا سیف میری بات سنو، میں تم سے، لیکن اس نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ اس نے مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھا۔ کہنے لگا یہیں کھڑی رہو، اگر ہلی بھی تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میں کئی دنوں سے تمہیں نوٹ کر رہا ہوں، ہر وقت موبائل میں گھسی رہتی ہو، رات کو میں سو جاتا ہوں کمرے سے باہر نکل جاتی ہو، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ میں بے وقوف ہوں کیا؟ پھر وہ میسیجز پڑھنے لگا، جو ویڈیو میں نے ارسم کو بھیجی تھی، جو اس نے مجھے بھیجی تھی، وہ سب دیکھ رہا تھا۔ اور جیسے جیسے وہ دیکھ رہا تھا اس کا فشار خون بڑھ رہا تھا۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد موبائل اس نے فرش پہ پھینکا، میرے پاس آ گیا۔ میں بے تحاشا ڈر گئی۔ ایک زوردار تھپڑ اس نے میرے منہ پہ مارا، اتنی زور سے کہ میں بیڈ پہ گری۔ کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کیا کر رہی تھی تم افرا؟ یہ تم نے کیا ہے؟ وہ شاید ابھی بھی بے یقین تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا میری بات سنو سیف، میری بات سنو۔ میں اس کے پاس آنے لگی تو پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگا ہاتھ مت لگانا مجھے، ہاتھ بھی مت لگانا۔ غیر مرد سے باتیں کرتی تھی تم اس شادی پہ دوست کے کہنے پہ نہیں گئی تھی، تم ایک مرد کے کہنے پہ گئی تھی۔ اس کی بھیجی ہوئی ساڑی پہنتی ہو، اس کی بھیجی ہوئی نائٹیاں پہنتی ہو۔ افرا تم؟ میں رونے لگی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے معاف کر دو سیف، مجھے معاف کر دو۔ کہنے لگا نہیں، دور رہو مجھ سے، مجھے ہاتھ بھی مت لگانا۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں کمرے سے باہر آنے لگی تو اس نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ سیف دروازہ کھولو، مجھے معاف کر دو، میں بہک گئی تھی۔ لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ لگ رہا تھا کہ اب ہوش میں آئی ہوں۔ میں اتنا رو رہی تھی، بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ سیف بس ایک بار میری بات سن لو، میں تمہیں سب کچھ سچ بتانے کو تیار ہوں، دروازہ کھولو۔ لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں دروازے کے پاس ہی بیٹھ کے روتی رہی۔ پوری رات آنکھوں میں گزر گئی۔ میں سوئی نہیں تھی، میرا سب کچھ داؤ پہ لگ چکا تھا۔ صبح اس نے دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، متورم تھیں، لگ رہا تھا کہ بہت رویا ہے۔ میں کھڑی ہو گئی۔ اس نے میرا بازو پکڑا، مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کہنے لگا تم نے مجھے مار ڈالا افرا، تم نے مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ پھر مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیا، شاید پاگل سا ہو گیا۔ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میں نے تم سے کتنی محبت کی تھی، میں نے تم سے بے تحاشا محبت کی تھی، میرا سب کچھ تمہارا تھا، میرا دل، میرا وجود، میری سوچیں، میرے خیالات، میرا سب کچھ۔ میں اتنی ایمانداری سے تمہارے ساتھ چلتا رہا، میں یہ سوچتا رہا کہ تم میری ہو۔ مجھے بتاؤ کہاں کمی تھی میری محبت میں، مجھے بتاؤ۔ وہ کسی دیوانوں کی طرح مجھ سے بات کر رہا تھا، لگ رہا تھا اپنے آپ میں نہیں ہے۔ اس پہ ہذیانی سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ میں نے کہا کوئی کمی نہیں ہے۔ تو پہلی بار اس نے مجھے گندی گالی دی۔ کہنے لگا تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیے، میں پوری رات لوگوں کے کپڑے سیتا رہا تاکہ تمہیں برانڈ کے کپڑے دلوا سکوں۔ تم پہ اتنا بھروسہ کیا کہ تمہیں آن لائن کام کی اجازت دے دی، تمہارا کبھی فون چیک نہیں کیا، تم پہ کبھی شک نہیں کیا۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ کیا کمی تھی میری محبت میں، کیا میں تمہیں مطمئن نہیں کر پایا؟ بتاؤ مجھے، کیوں تم نے غیر مرد کے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کہنے لگا میں کیسے مان لوں؟ جو کچھ میں نے تمہارے موبائل میں دیکھا ہے، پتہ نہیں تم کتنی بار گئی ہوگی،
تبھی تو وہ رہ نہیں پا رہا تمہارے بغیر۔ میں نے کہا نہیں، میں قسم کھاتی ہوں۔ کہنے لگا مجھے اعتبار نہیں ہے۔ میں نے کہا تم کیسے اعتبار کرو گے؟ میں جلدی سے واش روم میں گئی، وضو کیا، الماری کے اوپر رکھا کلام پاک پکڑ لیا۔ میں نے کہا مجھے اس کلام کی قسم، دیکھو میرے ہاتھ میں کلام پاک ہے، میں نے کبھی اس کے ساتھ کوئی رات نہیں گزاری، میں کبھی اس کے پاس نہیں گئی، میرے وجود پہ صرف تمہاری حکمرانی ہے، میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے اگر وہ تمہارے قریب نہیں آیا، اس نے تمہارے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کیا تو کیا تم نے زنا نہیں کیا؟ کہنے لگا واپس رکھو کلام پاک کو، اس کی بے ادبی مت کرو۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا واپس رکھو اسے۔ میں نے کلام پاک واپس رکھ دیا۔ کہنے لگا تم نے اسے اپنا آپ دکھا دیا، اس کا بے حجاب وجود دیکھ لیا، اس کے ساتھ وہ باتیں کی جو صرف میاں بیوی آپس میں کرتے ہیں، تم نے اسے میرے ساتھ تعلق قائم کرنے کی ویڈیو بھیج دی، ہماری پرسنل لائف کو تم نے اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا، اور تمہیں لگتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے زنا کیا ہے، تم زانی ہو۔ زنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک مرد اور عورت باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ قائم کریں، یہ جو باتیں تم اس سے کر رہی تھی نا، یہ زنا تھا، یہ باتوں کا زنا تھا، یہ جو تم اسے اپنا آپ دکھا رہی تھی۔ کس سے پوچھ کے دکھا رہی تھی؟ کیا لگتا تھا وہ تمہارا؟ تمہارے اس وجود کو دیکھنے کا حق صرف میرا تھا۔ تم نے مجھے کس اذیت میں مبتلا کر دیا تمہیں پتہ ہے؟ میں رونے لگی۔ میں نے اپنا موبائل پکڑا، میں نے ارسم کا نمبر بلاک کر دیا، حالانکہ اس کے بہت میسیجز آ رہے تھے، میں نے نمبر ڈیلیٹ کر دیا۔ میں نے کہا اس کی ہر چیز کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ میں نے کہا سیف میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، دیکھو میں نے اسے بلاک کر دیا ہے، میں کبھی اس سے بات نہیں کروں گی۔ میں اسے ہاتھ لگانا چاہتی تھی لیکن وہ مجھے یوں دھکے دے رہا تھا جیسے میں کوئی بہت گندی اور غلیظ چیز ہوں۔ کہنے لگا دور دور رہو مجھ سے، ہاتھ مت لگانا، ہاتھ بھی مت لگانا مجھے۔ ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگا میں سوچ ہی نہیں پا رہا، اس طرح سے میں سوچ ہی نہیں پا رہا جو تم نے کر دیا۔ پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، بہت رویا۔ میں بھی بہت رو رہی تھی، لیکن میں نے آج سے پہلے اسے کبھی یوں روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اپنے ماتھے پہ اپنی ہتھیلیاں مار رہا تھا۔ کہنے لگا یہ کیا کر دیا تم نے، یہ کیا کر دیا تم نے؟ میں ہاتھ جوڑ کے اس سے معافیاں مانگ رہی تھی، اس کے پیروں پہ ہاتھ لگانے لگی تو پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا خدا کے لیے مجھے چھوڑنا مت، مجھے طلاق مت دینا، میں مر جاؤں گی، میرا باپ بیمار ہے، پلیز۔ 4 دن وہ گھر نہیں آیا، شاید اپنی ماں کے گھر پہ رہنے لگا تھا۔ میں نے اسے فون کیے لیکن اس نے میرا فون نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ میں اپنی ساس کے گھر چلی گئی۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں، کہنے لگیں کیا ہوا ہے تم دونوں کو؟ جب سے آیا ہے کمرے میں بند ہے۔ میں نے کہا میں دیکھتی ہوں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہنے لگا یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے کہا خدا کے لیے دروازہ کھولو، تم جو کہو گے جیسے کہو گے میں ویسے کروں گی۔ میری ساس کہنے لگی اکیلے رہ کے بھی تمہیں چین نہیں تھا؟ بتاؤ کس بات پہ لڑائی کی ہے تم نے میرے بیٹے سے؟ جب سے آیا ہے روئے جا رہا ہے، کیا بات ہوئی ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا۔ میں منت سماجت کر کے سیف کو واپس لے کے آئی، اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے نہیں چھوڑنا۔ کہنے لگا تمہیں چھوڑ سکتا تو شاید اسی رات کو چھوڑ دیتا۔ چاچا جی کی طبیعت دیکھی ہے تم نے، کیا وہ یہ صدمہ برداشت کر سکتے ہیں؟ تم نے مجھے بہت بڑی اذیت میں مبتلا کر دیا افرا۔ ابھی تک اس نے میری عزت رکھی تھی، میری بات کسی سے نہیں کہی تھی۔ مجھے لگا شاید وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے مجھے طلاق نہیں دی، لیکن نشہ شروع کر دیا۔ نشے کے سگریٹ پینے لگا، صبح اپنے کام پہ چلا جاتا، چپ چاپ رات کو گھر آتا، چپ چاپ کھانا کھاتا، میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، پھر اپنی نشے کی سگریٹ پی کے سو جاتا تھا۔ کہتا تھا اس کے بغیر نیند نہیں آتی۔ 2 مہینے گزر گئے۔ ایک بار نشے سے چور میرے پاس آیا، اور کس طرح بیوی سے پیش آیا یہ انہی عورتوں کو اندازہ ہوگا جن کے شوہر نشہ کرتے ہیں۔ بار بار کہہ رہا تھا تم مجھے چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گی نا؟ دیکھو میں تمہیں مطمئن کرنے کی پوری کوشش کروں گا،
پہلے 1 سگریٹ پیتا تھا، پھر 2 پینے لگا۔ میں منع کرتی تو کہتا بہت بڑی اذیت دی ہے تم نے، جینے کے لیے کچھ تو کرنا ہے نا۔ میں رونے لگی، اس وقت کو پچھتانے لگی جب میں نے ارسم سے بات کی تھی۔ اس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ اس نے میرے شوہر کی سائیکی سے نہیں، اس نے میری سائیکی سے کھیلا۔ میں اسے خیر خواہ سمجھتی رہی اور وہ بہت ہی شاطر انسان تھا۔ اس نے عام مردوں کی طرح سے مجھے ٹریپ نہیں کیا تھا۔ وہ شاید سمجھ گیا تھا کہ میں اس طرح سے ٹریپ نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھے وقت بھی دیتا تھا۔ وہ یہ بات شاید ہر شادی شدہ عورت کو بولتا ہوگا کہ شوہر شروع کے 1-2 مہینے ہی بیوی کے ساتھ جس طرح کی محبت جتاتا ہے، بے قراری دکھاتا ہے، آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ماند پڑنے لگتا ہے۔ اور یہ ایک نارمل سی بات تھی اور ہر لڑکی کو فیل ہوتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ سمجھ جاتی ہے۔ اس نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ شوہر سے دور رہو یا تم بہت خوبصورت ہو، ایسی باتیں نہیں کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اس کی اس طرح کی باتوں میں نہیں آؤں گی۔ اس نے مجھ سے وہ باتیں کی جو مجھے حیران کرتی تھیں۔ وہ کہتا تھا شوہر کے پاس رہا کرو، اسے اپنا عادی بناؤ۔ اس طرح کی باتوں سے اس نے شروعات کی کہ مجھے لگے وہ میرا خیر خواہ ہے، وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا ہے۔ جان بوجھ کے اس نے مجھے اپنے احسانوں تلے دبانا شروع کیا۔ پتہ نہیں اور کتنی لڑکیوں کے ساتھ وہ اس طرح کا گھنونا کھیل کھیل چکا ہوگا، کتنی عورتوں کی زندگیاں برباد کر چکا ہوگا، یہ کہتے کہتے کہ میں تمہارے شوہر کو تمہارا غلام بنا دوں گا۔ اس نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میرا رونا، گڑ گڑانا سیف کے سامنے بالکل بے معنی تھا۔ میں نے اسے نشے کا عادی بنا دیا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ کوئی اور مرد ہوتا تو شاید مجھے دھکے دے کے نکال دیتا، طلاق دے دیتا یا مجھے بدنام کر دیتا۔ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ بہت شریف مرد تھا، بہت شرافت کی زندگی گزارتا تھا، اور میں نے اس کی زندگی کو برباد کر دیا۔ میری تمام لڑکیوں سے، تمام خواتین سے گزارش ہے، مردوں سے ہوشیار رہیں۔ وہ آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ تم بہت خوبصورت ہو، بہت پیاری ہو، یا تمہارا شوہر تمہارے قابل نہیں ہے۔ وہ یہاں سے شروعات نہیں کریں گے۔ وہ شروعات یہاں سے کریں گے کہ تمہارا شوہر بہت اچھا ہے، اسے وقت دیا کرو، وہ تمہاری خاطر بہت محنت کرتا ہے، اس کا خیال رکھا کرو، اس کے لیے سجا کرو، سنورا کرو۔ دیکھو، شوہر سب کچھ ہوتا ہے، عورت کی زندگی شوہر کے بغیر کچھ نہیں ہوتی۔ وہ یہاں سے آپ کے ویک پوائنٹ کو پکڑے گا۔ خدا کے لیے ہوشیار رہیے، کہیں میری طرح اپنے شوہر کو کھو مت دیجیے گا۔